अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्श साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, सियासी उफक पर अवाम पाकिस्तान के नाम से एक नई सियासी जमात उभरी है और मुल्की सियासत के जाने माने नाम साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल इस जमात का हिस्सा हैं। आज इसकी लॉन्चिंग तकरीब थी जिससे खिताब करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने बड़ी बड़ी बातें की हैं, दावे भी बहुत सारे किए हैं। उनका मानना है कि निज़ाम बदलने के लिए एक नई सियासी जमात लाए हैं और अब आम लोगों को सियासत में आने की ज़रूरत है। उनके ये बातें, ये दावे किस हद तक हकीकत पसंदाना हैं और ये नई जमात अवाम में किस हद तक वज़ीराई हासिल कर सकती है, इसकी टाइमिंग और इसका विज़न, इस पर हम बात करेंगे। सलमान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या ये वक्त दुरुस्त था इस मौके पर जब एक जमात बरसर इक़्तिदार आ चुकी है, अपोजिशन एक मजबूत जमात के तौर पर सामने है, नई जमात का आना किस तरह से सियासी जमातें इसे देख रही हैं? देखिए, बात यह कि अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पर नज़र दौड़ाएं तो बहुत कम जमातें ऐसी हैं जो अपनी सियासी सोच और अप्रोच और अवामी राय की बुनियाद पर बनी हों और उसके बाद उसके अंदर जमहूरियत का तसलसल कायम रहा हो। आज की पाकिस्तान की जो बड़ी जमात वो मुख्तलिफ अदवार के अंदर या तो डिक्टेटरशिप के दौरान बनी या उन्हें एस्टेब्लिशमेंट का सिग्नल या इशारा मिला और उसके बाद वजूद में आई, और उसके बाद जिनके इशारों पे वजूद में आई फिर उन्हीं के इशारों पे उनकी हुकूमत को टॉपल भी किया अवाम पाकिस्तान पार्टी के पीछे कौन है? अवाम पाकिस्तान पार्टी की बात है। देखें, इसके जो इस वक्त करता धरता लोग हैं, मैं सबको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, ये संजीदा लोग हैं, यकसू लोग हैं और इसीलिए उन्होंने इश्यूज़ की बात की है। और इनके दरमियान देखें, ये नवाज शरीफ की अगर ए लाइन करार दी जाए, ये सबसे उनके काबिल एतबार लोग थे, बड़े ओहदों पे रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, एक वज़ीर ख़जाना रहे हैं, एक वहाँ के गवर्नर रहे पख्तूनख्वा के। लेकिन वो कह रहे हैं हम कुछ नहीं कर पाए थे जब हम इस इक़्तिदार का हिस्सा थे, तो हम कुछ नहीं कर पाए। ऐसी बात नहीं है। देखें, बात हमें हकीकत पर मबनी करनी चाहिए। ये इख्तलाफ इनका कहाँ से हुआ? ये हुआ जब PDM की गवर्नमेंट ने अदम एतमाद किया PTI की गवर्नमेंट के खिलाफ। देखें, शाहिद खाकान साहब की रिजर्वेशन थी और मैं पार्टी के और लोगों को भी जानता हूँ, मगर अगर मैं ये कहूँ तो कि खुद नवाज शरीफ साहब ने भी उस अदम एतमाद के हवाले से ये कहा था कि आप अदम एतमाद करें और 15 दिन के अंदर 2-3 तरमीम करें और उसके बाद अवाम में जाएं। फिर मिफ्ता साहब का इशू कुछ और था। मिफ्ता साहब PDM की गवर्नमेंट में वज़ीर ख़जाना बने और उन पर तलवार लटक रही थी इसहाक डार साहब की, और जब वो आए तो मिफ्ता साहब को घर जाना पड़ा। महताब अब्बासी साहब से रिजर्वेशन थी वहाँ पर अमीर मुकाम साहब और उन लोगों की। तो ये इख्तलाफ 3-4 साल के हैं, ये पहले से इख्तलाफ नहीं है, बल्कि 3-4 साल के, 2-2.5 साल के। वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ा है, वहाँ से हमारे इख्तलाफात शुरू हुए हैं। नहीं, देखें, इख्तलाफ की वजह यही होती है। एक मैं आपको पॉलिटिकल पार्टीज में बताऊं, यहाँ पर ना हर शख्स जिसे एक दफ़ा मनसब मिल जाए ना, तो ये बड़ी तल्ख हकीकत है कि वो इसे अपना इस्तेहकाक समझता है कि दूसरी दफ़ा भी जब सियासी तब्दीली आएगी तो उसे वो मनसब ज़रूर मिलेगा। अब आ जाए कि ये इन्होंने पार्टी क्यों बनाई। मेरा जो जर्नलिस्टिक तजर्बा है, मैंने कुछ पार्टियों का जन्म भी देखा है, उन्हें परवरिश पाते भी देखा है, फिर उन्हें इक़्तिदार में आते भी देखा है। ये पार्टी के संजीदा लोग हैं, वो अभी तक ये बात नहीं कर रहे कि हम कोई तहरीक है, वो कहते हैं हम एक सोच और अप्रोच हैं। और अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं, वो नवाज शरीफ को टारगेट नहीं करेंगे। अच्छा। वो शहबाज शरीफ साहब उनकी हुकूमत के हवाले से रिजर्वेशन का इजहार कर रहे हैं। अब असल सवाल ये होगा कि क्या इन्हें कोई अवामी पजीराई मिल सकेगी? देखिए, इस वक्त उन्होंने फार्म 47 को टारगेट किया, उन्हें माशी इस्लाहात और ख़ास तौर पे ये जो बजट है इसने जल्दी पर तेल का काम किया है। और अगर मेरे से आप मुख्तसरन पूछे ना कि ये क्या है, तो ये एक काउंटर प्लान है इस हुकूमत के खिलाफ। इसलिए कि शाहिद खाकान अब्बासी हों, महताब अब्बासी या जो लोग इनके साथ मौजूद हैं, पहले तो ये है कि मुस्तफ़ा कमाल खोखर पहले इनके साथ थे, मुस्तफ़ा नवाज खोखर। तो बहरहाल उन्होंने बर वक्त, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस पार्टी के पीछे कोई है? देखिए, मैंने कहा ये काउंटर प्लान है, मैं ये नहीं कहता। और ये मैं आपको बताऊं, ये जिन लोगों की पार्टियां बनती है ना, मैंने भी कहा, मैंने पार्टियों की परवरिश भी देखी है, लेकिन उन्हें भी ये कहा जाता है कि आपने अपना एक अवामी केस बनाना है और वो उनके पीछे होते हैं। तो लिहाजा आने वाले वक्त में चूंकि इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज की वजह से इन पर एक तलवार लटक रही है, और मैंने बहुत पहले आपके प्रोग्राम में कहा था कि शहबाज शरीफ साहब के पास 2 टाइम है, 6 माह का वक्त है। वो उन्होंने देखा, उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को खतरनाक जोन से निकाला है।
اب 2 साल का वक्त है कि क्या वो टेक ऑफ करा पाएंगे, पाकिस्तान आगे की तरफ चल पड़ेगा, नहीं तो फिर वो जो पाकिस्तान के फैसला साज है वो काउंटर प्लान जरूर रखते हैं। अच्छा, तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली कि इनके पीछे भी कोई है। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है जो नई पार्टी सामने आई है, वैसे तो मुल्क में इतनी सियासी जमातें हैं, ये जमात क्या नया लेकर आएगी और इसका मुस्तकबिल आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, जब सियासी जमातें बनती हैं तो उस वक्त उनके मुस्तकबिल की आपको फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता लगता कि मुस्तकबिल में क्या होगा, पार्टी की शक्ल किस तरह होगी। जो है अब हमारी पार्टियां, बहुत सी पार्टियां जो खुद बनी हैं, वो जब बनी हैं तो बहुत सौ ने नोटिस ही नहीं लिया। पीटीआई जब बनी है अप्रैल 96 में, किसने नोटिस लिया था? ये तो बहुत बाद की बात है ना, 2011 में। तो अब इसी तरह ये है कि इस वक्त जो ये पार्टी है, असल में पाकिस्तान में अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जिस अंदाज में चल रही है उससे नाला हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारी इतनी बिगड़ गई है कि इसकी मौजूदा पार्टियों में इस्लाह का इम्कान हमें नज़र नहीं आता। वजह यह है कि आप देखें ना, एक मिसाल देता हूँ, हर पार्टी, तीनों बड़ी पार्टियों ने भुगता है। पीपीपी का भी एक दौर था, भुगता है उन्होंने, पीएमएलएन वालों ने भी भुगता है, एक दफ़ा ज़्यादा भुगता है, आजकल पीटीआई का नंबर लगा हुआ है भुगतने में। लेकिन अफसोस हमें इस बात का होता है कि पार्टी एक वक्त में वो कहते हैं ये गलत है, बाद में वही गलत काम दोबारा रिपीट करते हैं। हर पार्टी ने काम ये किया है, पीपीपी ने भी ये काम किया है, पीएमएलएन आजकल कर रही है कि अभी वो बिजली के बिल के बारे में बयानात इनके मिलते हैं। ज़रा 2020-21 में जाइए ना, आपको बिजली के बारे में बयानात मिलते हैं और अब सबको सांप सूंघा हुआ है बिजली के बिल के। एहतजाज रिकॉर्ड पे है, हाँ, सब पे हैं। और तो ये अच्छा, ये एक हमारी पार्टियों का एक वतीरा बन गया है। तो ऐसी सूरत में बहुत से लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि क्या हमारी पॉलिटिक्स इसी तरह चलती रहेगी। दूसरा ये है कि पॉलिटिक्स पे कंट्रोल है एक हद तक इस्टेब्लिशमेंट का, उसके बारे में भी लोग अब सोच रहे हैं। तो ये जो आइडियाज़ जो इन्होंने फ्लोट किए हैं, आइडियाज़ तो दुरुस्त हैं, आइडियाज़ तो सही हैं। अगर पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान के निज़ाम, सियासी निज़ाम को कोलैप्स से बचाना है, तो जो मौजूदा डगर है, जो मौजूदा अंदाज है, जो मौजूदा तरीका है, इसको बदलना पड़ेगा। इनसे भी यही सवाल हुआ ना कि क्या आपके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है? इन्होंने कहा जो उस तरह आते हैं, नहीं, इस वक्त हमें कोई एस्टेब्लिशमेंट नज़र नहीं आती, वो कहीं और मसरूफ़ है। अच्छा, वो गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो इसमें हमें इसमें नज़र नहीं आते इसके अंदर। और वैसे भी ऐसे इंटेलेक्चुअल एफर्ट में वो नहीं होंगे। वहाँ पावर गेम है। देखिए, जब आप ऊपर जाते हैं, इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं है वहाँ पे, असूल नहीं है, आइन नहीं है, कायदा नहीं है, पावर गेम है कि मैं पावर में किस तरह रह सकता हूँ, मैं किस तरह कंट्रोल कर सकता हूँ। वैसे एक बात उसने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि आइन को भी आजमा के देख लें। नहीं, देखना, ये तो आइन का तो हशर तो हुआ है ना। देखे ना, आइन कितनी दफ़ा सस्पेंड हुआ है, और जिन्होंने सस्पेंड किया है, मुशर्रफ ने 2 बार किया, ज़ियाउल हक ने 1 दफ़ा किया, और उन्होंने उसका हुलिया बिगाड़ा है। तो बात यह है कि आइन मसले हल नहीं करता। ठीक है, आइन असूलों की निशानदही करता है, आइन कायदे बनाता है, आइन तरीके बताता है। अगर मेरी नियत ही नहीं है आइन पे अमल करने की, तो आइन खुद तो मसले हल नहीं करेगा। लेकिन इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी की है कि अशराफिया का कब्जा है इस वक्त जो इख्तिदार पर, आम लोगों को आने की ज़रूरत है। इससे पहले रसूल बख्श रईस साहब, आपके पास आना चाहूँगी। इससे पहले हमने देखा कि एक जमात आई थी तब्दीली का नाम लेकर, वो भी कह रहे थे कि नौजवानों को मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद वो भी इलेक्टेबल्स की तरफ भागे। इनका ये मानना है कि इलेक्टेबल्स सियासत का हिस्सा हैं, लेकिन तमाम इलेक्टेबल्स काबिल कबूल नहीं होंगे। ये अप्रोच क्या जाहिर करती है? मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल वही रिवायती सोच की अक्कास है कि ये अवामी सियासत गालिबन करने में अभी काबिल नहीं हुए, ना हो सकते हैं। अवामी सियासत पाकिस्तान की तारीख़ में 2 जमातों ने की है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है और दूसरी तहरीक इंसाफ ने की है। तीसरी जमात जो है, जो मियाँ साहब की है और जो उनकी कामयाबी की दलील है, वो ये है कि जो इंट्रा एलीट नेटवर्क है पंजाब में भी और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में भी, उसको उन्होंने मजबूत किया।
پیپلز پارٹی بھی اب اسی کے سہارے چل رہی ہے اور تحریک انصاف بھی اس طرف کو گئی، عوامی سیاست بھی رہی، لیکن اصل میں جو ان کی جو طاقت تھی 2018 کے انتخابات میں، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ بالکل بدلی اور عوامی طاقت کی طرف آئی۔ تو یہ جماعت عوامی تحریک کے نتیجے کے طور پر تو نہیں ابھری، یہ تو ایک پریس کانفرنس کے نتیجے کے طور پر سامنے آئی ہے، یا اس سے پہلے ٹیلی ویژن پروگرام میں آ کے ان کے جو زعماء ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم اس قسم کی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں، یہ ہمارا منشور ہے، اس سے پہلے 2023 میں امیجننگ پاکستان کے نام سے سیمینارز شروع کیے تھے انہوں نے آئینی ایشوز پہ۔ جی بالکل، لیکن یہ ہے کہ جب آئینی ایشوز کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے، یہ سب لوگ کرتے ہیں، لیکن جب عوام کے پاس جاتے ہیں تو عوام کے آپ کو جانتے بھی ہیں، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں جو ایک دانشور حلقہ اربن ایریا میں ایک سمجھ سکتا ہے، عوام تو نہیں سمجھ سکتے، عوام کی سیاست مختلف ہے۔ عوام جو ہے نا پاکستان کی، وہ جو پرانی سیاسی خاندان ہیں ان کے ہاتھوں میں ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو گدی نشین ہیں، جو قبائلی سردار ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے۔ یہ پارلیمانی نظام کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے جس کے مطابق ہم پاکستان کا نظام چلا رہے ہیں۔ اس سے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے جب تک کہ آپ چیف منسٹر کا انتخاب، وزیر اعظم کا انتخاب براہ راست نہ کروائیں، اور جب تک وہ نہیں کرائیں گے آپ ان کے چنگل سے نہیں نکل سکتے، اور اگر وہ ترمیم کرنی ہے تو وہ کیوں وہ ترمیم کرنے دیں گے؟ تو یہ بالکل الیکٹیبل کے پاس جائیں گے، ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں گے۔ اور ایک بھی ایک ذہن میں جو مجھے بات سمجھ آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنی تمام جو انڈے ہیں ایک ٹوکری میں نہیں رکھنا چاہیں گے۔ اچھا، اور یہ جو ٹوکریاں ہیں نا دو، جن کے سارے جو جہاں پہ انڈے اس وقت ہیں، ان کو کئی دفعہ آزما بھی چکے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال میں ان کی ضرورت پڑی ہے جب کوئی متبادل سامنے نہیں تھا، تو ایک متبادل کے طور پہ آپ اس کو بی ٹیم بھی سمجھ سکتے ہیں کہ وقت آنے پر ان کو تھپکی مل سکتی ہے، کہ تھپکی اگر یہ ملے کہ الیکٹیبل جو اس وقت پیپلز پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا تحریک انصاف میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب اس طرف کو چلو، تو ہم نے دیکھا 2018 میں چلے تھے تحریک انصاف کی طرف، اور پھر اس کے بعد ان کو جب حکم ملا کہ واپس آؤ تو پھر واپس آ گئے۔ لیکن اگر گیم الیکٹیبلز کے ہاتھ میں ہی ہے تو پھر ہم نے آئی پی پی میں بھی بہت سے الیکٹیبلز جاتے ہوئے دیکھے، لیکن آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہیں، وقت پڑنے پر ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ صافی صاحب، الیکٹیبلز کی بات ہو رہی ہے اور آئی پی پی کا بھی انجام ہمارے سامنے ہے۔ یہ جو آج کوشش ہوئی ہے ایک نئی جماعت سامنے لانے کی، مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی ان کے ساتھ تھے جب ری امیجننگ پاکستان کے سیمینارز ہو رہے تھے، وہ کہاں رہ گئے ہیں اور پھر کون سے نئے چہرے ہم دیکھ پائیں گے مستقبل میں اس پارٹی میں؟ میرے خیال میں آپ کو بہت زیادہ نئے چہرے اس میں نظر نہیں آئیں گے، وہی پرانے چہرے ہیں۔ اس وقت جو ہمیں منظر عام پہ جو 3 بڑی شخصیات نظر آ رہی ہے وہ بھی اپنے علاقائی سیاست کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ شاید اقان عباسی صاحب ملکہ کوثر کی سیاست تک ان کی سیاست محدود ہے اگر مسلم لیگ کو ان سے مائنس کیا جائے۔ مفتاح اسماعیل صاحب کی تو اپنا حلقہ بھی نہیں ہے، وہ کراچی کے شہری سیاست میں وہ اپنا حلقہ بھی شاید مشکل سے جیتے۔ اور سردار مہتاب عباسی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور اس کا جو حلقہ اس وقت ہے وہ ہزارہ ڈویژن ہے، وہاں پہ عمر ایوب ہے، وہاں پہ شہزادہ گستاصف خان ہے، وہاں پہ پیر صابر شاہ ہے۔ تو یہ کوئی ایسی شخصیات نہیں ہے کہ آپ کی سیاست میں یہ تلاطم برپا کر دیں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس ملک میں جو پہلے سے اسٹیبلشڈ اور پہلے سے بڑی سیاسی جماعتوں کو جلسے کی آزادی نہیں، اپنی پارٹی کا کارنل میٹنگ بلانے کی آزادی نہیں، اس ملک میں اسلام آباد جیسے بڑے شہر میں ایک ہوٹل میں بیٹھ کر کس طرح ایک سیاسی جماعت کسی کی اشربات کے بغیر بن سکتی ہے؟
یہ دوسری بات ہو گئی۔ تیسری بات ہو گئی ہے کہ جو منشور یا جو انہوں نے اس وقت ہمیں، کیونکہ ویژن سٹیٹمنٹ شاید خان عباسی صاحب کا کہنا ہے کہ وہ بعد میں دیں گے، لیکن اس وقت جو ان کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے کہ وہ اسلام کو ضابطہ حیات سمجھتے ہیں، اس ملک میں وہ قانون اور آئین کی بالادستی چاہتے ہیں، ملک سے کرپشن کا خاتمہ چاہتے ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جو قوم پرستوں کی منشور سے لے کر ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں بشمول پی ٹی آئی، پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، سب کا منشور انہی بنیاد اور انہی نکات پہ قائم ہے۔ تو مجھے اس پہ کوئی نیا نہیں لگ رہا۔ اور تیسری بات، اس سے بڑھ کے بات یہ بھی ہے کہ یہ تینوں شخصیات پاکستان کی کسی نہ کسی حد تک قیادت بھی کر چکے ہیں۔ شاہدہ خان عباسی صاحب خود سے 35 سال اس ملک کے پارلیمانی سیاست میں سرگرم ہے۔ اگر ان کے وزارت عظمیٰ کو ایک سائٹ پہ رکھ کے اگر ان کی والد صاحب کی سیاست کو ہم مائنس کریں، سردار مہتاب عباسی صاحب 40 سال سے سیاست میں موجود ہے، وزیر اعلیٰ رہے خیبر پختونخوا کا، اپنے صوبے کو نام تک نہیں دے سکے۔ NFC کی ہم اگر بات کریں، جو صوبائی چھوٹے مسئلے تھے ان کی جو ذمہ جو بات لگی تھی، اس حوالے سے ان کی کارکردگی صرف اس حد تک رہی تھی کہ وہ نواز شریف کے ساتھ لائل رہے اور ان کے لیے وہ جیل گئے۔ اب مفتاح اسماعیل صاحب کی ہم بات کرتے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ تو چھوڑے، اس اقدار کا مقابلہ نہیں کر پائے تھے اور ان سے ایک وزارت نہیں چل پائی تھی، تو ایسے میں ہم ان سے کیا انقلاب کی توقع کریں گے؟ اور ایسا ہم کس طرح یقین کریں کہ ان کی سیاست جو ہے وہ بیساکھیوں کے بغیر یا کسی گملے کے بغیر ان کی سیاست اچانک اگائی ہے اور یہ ایک تناور درخت بنے گا؟ یہ جو اگر اچھے لوگ ہیں، یہ سارے ان کو ذاتی طور پر، جس طرح سلمان صاحب نے کہا، اتفاقاً ان لوگوں کو ہم بھی جانتے ہیں، ان کی اپنی جو کمپنیز ہے، اپنی جو بزنسز ہے، پہلے تو ان کا ہمیں بتائے کہ کیا وہاں کا نظام جو ہے وہ 100% آئین اور قانون اور انسانی حقوق کے مطابق چل رہا ہے؟ پہلے تو یہ چیزیں اپنے آپ سے آغاز کرے، ایک نیا شروعات کرے، تو پھر ہم مانیں گے کہ شاید ان کا انٹلیکچولیزم، ان کی دانشمندی ہمارے اور ہماری قوم کے کسی کام آئے گی۔ کیا آپ کہہ رہے ہیں، ارب پتی لوگ ہیں جنہوں نے عوام پاکستان کے نام سے یہ جماعت بنائی ہے، پرانے چہرے نئی جماعت، آپ کو اس میں کچھ نیا دکھائی نہیں دے رہا۔ ہمیں اس وقت ایک بریک کی جانب بڑھنا اور بات کرنی ہے۔ PTI جلسے کا NOC معطل ہوا، جس کے بعد موجودہ قیادت نے آج کا جلسہ ملتوی ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد یہ جو باتیں، یہ افواہیں، تقویت ان کو مل رہی ہے کہ موجودہ قیادت اس قابل نہیں ہے، اتنی اہلیت نہیں ہے ان میں کہ وہ ایک بڑا احتجاج کر سکیں اور بانی کو جیل سے رہا کروا سکیں۔ کیا وجوہات ہیں، کیا محرکات ہیں، اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اسلام آباد انتظامیہ نے PTI جلسے کا NOC معطل کرتے ہوئے وجہ یہ بیان کی ہے کہ سیکیورٹی اداروں کی رپورٹ پر ایسا کیا گیا ہے کیونکہ سنگجانی اور ترنول کے علاقوں میں آلریڈی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن چل رہا ہے۔ اس معاملے کو لے کر PTI کی موجودہ قیادت نے ایک میٹنگ کی اور یہ معاملہ عدالت میں بھی لے کر گئے، لیکن اس کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ آج کے جلسے کو ملتوی کرنا ہی بہتر ہے۔ اب عاشورہ کے بعد PTI ایک بڑا جلسہ کرے گی، لیکن سلمان صاحب ہم دیکھ رہے ہیں جب سے خان صاحب جیل یاترا پر ہیں تب سے جو موجودہ قیادت ہے ان کی اہلیت پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ نہ تو کوئی بڑا احتجاج کر سکے ہیں اور گروپنگ بہت زیادہ ہو چکی ہے پارٹی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مفادات انہوں نے حاصل کر لیا، اب ان کی ترجیحات میں بانی PTI کی رہائی نہیں ہے۔ کس حد تک صداقت ہے ان باتوں میں؟ میں آپ کے اس پروگرام میں مسلسل جب وہ احتجاجی مارچ کا اعلان کرتے تھے تو میں یہی بات کہتا تھا کہ وہ احتجاج نہیں کریں گے۔ بات یہ کہ آپ ذرا 9 مئی سے پہلے کی صورتحال دیکھیں۔ جس تحریک انصاف کو میں جانتا ہوں وہ کوئی انتظامی مشینری کی اجازت سے مشروط جلسے نہیں کیا کرتے تھے، وہ نہ احتجاج کی کوئی اجازت لیتے تھے، بلکہ بانی PTI یہ اعلان کرتے تھے، کال دیتے تھے اور آ جاتے تھے۔ 25 مئی آپ کو یاد نہیں کس نے ان کو اجازت دی تھی؟ پھر وہ جو KPK سے قافلہ آیا تھا اسلام آباد میں، رانا ثناء اللہ، کیا انہیں روک سکے تھے؟ یہ دراصل 9 مئی کا ایک ایسا واقعہ جس کے بارے میں آپ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ صرف پاکستان تحریک انصاف ہی دفاعی محاذ پہ نہیں گئی، پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ساری دفاعی محاذ پہ کھڑی ہیں، اور یہ جو اسلام آباد کے اندر اجازت دینا، اجازت دے کے ملتوی کر دینا اور باقاعدہ پارٹی کا بیٹھ کے اعلان کر دینا ملتوی کا، یہ میرے خیال مل جل کے سارا کچھ ہوا ہے، چونکہ ایک الزام حکومت پہ آتا ہے
اور کہ جی انہوں نے اجازت منسوخ کر دی، اور دوسرا ان کے لیے امتحان ہوتا ہے کہ بندے آنے ہیں، بندے لانے ہیں، بندے بھگتانے ہیں، تو یہ سارا عمل جو تھا یہ مل جل کے ہی ہوا ہے، اور یہ پی ٹی آئی اب احتجاجی جو سیاست ہے اس سے ابھی ایک فاصلے پہ ہے، اور جو لیڈرشپ آج کی ہے، کیا بیرسٹر گوہر صاحب، میں تو ان کا ہمیشہ یہاں پر بات کرتا ہوں کہ وہ قانون کی اور آئین کی بات کرتے ہیں، یا بیرسٹر علی ظفر صاحب یا اور جو دیگر جنہیں انہوں نے قیادت سونپی ہے، وہ بندے نہیں نکال سکتے. بندے نکالنے والے ہوتے ہیں پارٹی ورکر، پارٹی عہدیداران، پارٹی لیڈرشپ. لہٰذا خان صاحب اندر بیٹھ کے اسی لیے وہ انہیں مشورہ نہیں دیتے کہ فضل الرحمان سے رابطہ کرو، فضل الرحمان کو ساتھ ملاؤ. فضل الرحمان کی سیاسی اہمیت اور حیثیت یہ ہے کہ وہ احتجاج کر سکتے ہیں، وہ بندے لا سکتے ہیں. تو لہٰذا جب تک فضل الرحمان کا انتظار کریں. پھر فضل الرحمان صاحب روز ہر ہفتے جاتے ہیں ہمارے اسد قیصر صاحب ان سے ملنے کے لیے، وہ مانتے ہی نہیں. لیکن بات بن نہیں رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا وجہ ہے کیوں موجودہ قیادت کارکنوں میں احتجاجی تحریک پیدا کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے؟ ویسے آپ کی لاجک بہت انٹرسٹنگ ہے کہ حکومت نے پرمیشن کینسل کی ہے اور آپ ناکامی کا الزام اس پہ لگ رہا ہے پارٹی پہ. تو یہ عجیب لاجک ہے کہ پارٹی جلسہ نہیں کر سکی، جلسہ وہ آسمان پہ کرے گی یا خلا میں کرے گی جو ہے. دیکھیے اول تو اگر کہیں وہاں کوئی آپریشن ہو رہا تھا یا کوئی اور وجوہات تھی تو کیا پہلے انتظامیہ کو خبر نہیں تھی یا انتظامیہ کو کوئی اطلاع نہیں تھی؟ کس قسم کی انتظامیہ ہے اسلام آباد کی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہاں کیا ہو گیا رہا ہے. کسی نے آگے کہا تو انہوں نے کر دیا. یہ ایسا نہیں ہے، یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں دینی ان کو اجازت. اچھا. اور جو یہ اجازت نہ دینا فٹ کرتا ہے اس پولیٹیکل پیٹرن میں جو پاکستان میں موجود ہے اس وقت، کہ ہم نہیں ان کو کسی قسم کا چانس دینا. باقی رہا پارٹی کے اپنے مسائل ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت موضوع نہیں ہے کہ اس وقت کوئی بڑا ایجیٹیشن نہیں سٹارٹ ہو. جلسہ آپ جلسہ یہ کر سکتے ہیں، جلسہ ہوگا، لوگ آ جائیں گے، لیکن کوئی بڑا ایجیٹیشن اس وقت کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کر سکتی. اس کی بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں ایک بڑا ایجیٹیشن اس وقت نہیں ہو سکتا. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ لیکن دیکھیں ایشوز تو بہت بڑے ہیں نا. دیکھیے میں بتاؤں، اس کی بات لمبی ہے اور اس میں کچھ سینسٹیو چیزیں آتی ہیں، پھر آپ کاٹ دیں گی میری فکروں کو، تو یہ چھوڑ دیں ان باتوں کو. لیکن میں یہی آپ کو بتانا، مہنگائی تو ایک ایشو ہے نا ڈاکٹر صاحب. مہنگائی ایک ایشو ہے، لیکن کیا خیال ہے مہنگائی پہ حکومت پلٹی جائے گی؟ دیکھیے جو ایجیٹیشن جو ہے حکومت کے خلاف کرنا، اس وقت پرابلم پتہ ہے کیا ہے پاکستان کی؟ ایجیٹیشن نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت کو سپورٹ حاصل ہے. اس وقت ہمارا جو نظام جو ہے وہ بالکل اسی طرح خراب ہو رہا ہے جس طرح کاغذ کو یا کتاب کو دیمک لگ جائے نا تو کتاب سامنے پڑی ہوتی ہے لیکن اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے. ہمارا نظام جو ہے اس وقت اندر سے اس طرح کھوکھلا ہو گیا ہے کہ کہیں اگر کوئی دھکا لگا تو یہ سارا کا سارا زمین پہ گر جائے گا. اس بات کا خیال رکھیے. لہٰذا اس وقت ایجیٹیشن کی ماحول نہیں ہے، لیکن پارٹی کی اپنی مشکلات ہیں کیونکہ کتنے لوگوں کو وہ اریسٹ کرائیں گے. دیکھیں نا، اگر وہ آج جلسہ کرتے، جھگڑا پیدا ہوتا، فساد ہوتا، پھر وہی انٹرپریٹیشن آپ کی طرح کی ہوتی کہ یہ فسادی لوگ ہیں. تو بات یہ ہے کہ اتنے لوگ ان کے گرفتار ہیں اور اتنوں پہ کئی مقدمے چل رہے ہیں، 10 15 مقدمے ایک شخص پہ. آج لاہور میں مقدمہ ہے اور 10 دوسرے شہروں میں ہوگا. تو وہ انسانی کیپیسٹی جو پاکستان میں جبر ہوا ہے وہ انسانی کیپیسٹی کے برداشت کرنے سے زیادہ ہے. کیا آپ کہہ رہے ہیں ابھی یہ پارٹی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ کوئی بڑی احتجاجی تحریک چلا سکے؟ رسول بخش رئی صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے اس کی ترجیح کیا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے جدوجہد کرنا یا پھر جو ریئل ایشوز ہیں اس وقت ان کو جگائے رکھنے کے لیے متحرک کردار ادا کرنا؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا سوال تو بہت دلچسپ ہے، لیکن کچھ حقیقتیں بھی کافی دلچسپ ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ اگر تحریک چلے تو وہ تحریک اس حکومت کے خلاف نہیں ہوگی. یہ حکومت تو ایک جلسے کی مار ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. اچھا. اصل میں اگر تحریک چلتی ہے، عوامی احتجاج اگر چلتا ہے تو وہ کسی اور طاقت کے خلاف ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ حالات نہیں ہیں. حالات ہیں. عاطف شیشاں بھی ہے،
लावा भी पक रहा है, उबल भी सकता है, फट भी सकता है, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ग़ालिबन ये फ़ैसला किया है कि वो जिनके ख़िलाफ़ तहरीक चलानी है वो एहतजाजी तहरीक फ़िलहाल नहीं चलेंगे। अगर चलेगी तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा वही निकलेगा जो ईरान में ख़वातीन ने तहरीक चलाई और उसके साथ फिर क्या हुआ। कीनिया में तहरीक चली, वहाँ पे क्या हुआ। कई ममालिक हैं जहाँ पे वही उसी किस्म के हालात हैं। पाकिस्तान में 2 किस्म के हालात तहरीकें चला रहे हैं, एक ये डेट बर्डन और दूसरा ये जो बिजली का बहरान है और महंगाई जिसका ताल्लुक़ इन सब चीज़ों से है। वो सारी चीज़ें हैं। ये ना समझें कि लोग हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत जमी हुई है, तहरीक नहीं चल सकती। ठीक है, ये असल में ये आगे कौमी सतह पर भी हमें सोचना होगा कि क्या हम अवाम को रियासत के ख़िलाफ़ लाके खड़ा करें। इस वक्त जिस वक्त दहशतगर्द भी हमारे ख़िलाफ़ सरगर्म है, या जो आलमी ताकतें हैं उन्होंने भी पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर निगाह रखी हुई है। हुकूमत को क्रेडिट ना दें। अगर आपने क्रेडिट देना है तो बड़ी ताकत को देना है जो मजबूती से इस हुकूमत को थामे हुए। दूसरी, अगर आपने क्रेडिट देना है तो कहीं पे कोई दानिशमंदी है कि रियासत के ख़िलाफ़ हमने इस वक्त सामना हमने अवाम को ठीक है। आप कह रहे हैं जैसे चैलेंजेस है, कौम बनने की जरूरत है, लेकिन साफी साहब रसूल बख्श रईस साहब कह रहे हैं ये हुकूमत एक जलसे की मार है। क्या यही वजह है हुकूमत से जलसा नहीं होने दी जा रही, या फिर मौजूदा क़यादत का इम्तिहान है इतना बड़ा जलसा करना? नहीं, मैं तो बहुत अदब से इख्तिलाफ़ करूँगा। एक जलसे के तहत तो हुकूमतें नहीं गिरती अगर उनके पीछे कोई और क़ुव्वतें ना हो। हुकूमत का क्या है, मैंने पहले भी कहा कि हुकूमत का तो आवाम के मसाइल से बहुत कम ही वास्ता होता है। मैं एक दूसरा नुक्ता यहाँ पे उठाना चाहता हूँ मरियम, कि ये जो जलसे जुलूस होते हैं, सियासी जमातें जब अपने कारकुनों को सड़कों पे निकालती हैं तो उसका मकसद क्या होता है? उसका मकसद ये होता है कि अपनी मकबूलियत और अपनी क़ुव्वत का इजहार करना होता है। जिस जमात को आज इजाज़त नहीं मिली, या जो जमात बकौल आपके और बाकी जो बात की गई कि वो मैदान से भाग गई, उस जमात की अवामी मकबूलियत क्या इस जलसे के ना करने से ख़त्म हो जाएगी? इस जलसे से उनकी अवामी मकबूलियत में मज़ीद इजाफ़ा होगा। हवा और फ़िज़ा ऐसी बनी हुई है, अगर आप उनको एहतजाज नहीं भी करने दे रहे हैं तो ना करने दें, फिर भी लोग उनके साथ अटैच्ड है, फिर भी लोग उस पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, फिर भी लोग उस पार्टी के लिए अपनी जो है सब चीज़ें कुर्बान कर रहे हैं। जेलों में लोग पड़े हुए हैं, उनका लीडर जो है माइक्रो ओवन में अपनी पूरी जो है कैद गुजार रहा है। और वैसी भी अगर इस क़यादत के बारे में हम इस बात पे मुत्तफ़िक़ है जो जेलों से बाहर है कि वो क़यादत करने के अहल नहीं है, तो अच्छी बात थी कि ये जलसा जो है मुलतवी हुआ। जो जेल में बैठी हुई शख्सियत है, जब भी एक कॉल देंगे, जब भी उनकी तरफ से मार्च का ऐलान होगा, हम उसको ऐलान समझेंगे, हम उसकी बात को फिर देखेंगे और आवाम का रद्द-ए-अमल देखेंगे। और हमें यकीन है जो इस वक्त की फ़िज़ा बनी हुई है कि लोग एहतजाज के लिए तैयार है, लेकिन जो PTI की बाहर की क़यादत है उनकी काल पे शायद वो ज़्यादा एतमाद करने के उसके लिए तैयार नहीं है। जो जेल में बैठी हुई शख्सियत है उन्होंने सिर्फ भूख हड़ताल की बात की है, अभी शुरू भी नहीं की है, जो एक शख्सियत तक महदूद होगी। और आप उसके आफ्टर शॉक्स और उसके जो असरात जो है पूरे मुल्क की सियासत पे देख रहे, तो ये चीज़ें जो है उस जमात का अंडर एस्टिमेट ना किया जाए, उनको सियासी दायरे में रहने दिया जाए। जलसे जुलूस, और आखिरी में एक नुक्ता अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो ऑपरेशन और लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, ये जो बिशाम में हमला हुआ था, चीनी मारे गए थे, वो हज़ारा डिवीज़न में मारे गए थे कि तरनोल में मारे गए थे? कल मानसेरे में फिर किस तरह जलसा का इनेकाद मुमकिन हुआ?
جو اسی مانسیرا ڈیویژن کا حصہ ہے. اسی مانسیرا ڈیویژن کا ڈی آئی جی اس بشام واقعے میں انکوائری بھگت رہا ہے. تو ترنول تو میرے گھر کے رستے میں روز اس سے گزرتا ہوں. مجھے تو وہاں پہ آپریشن کی اگر کوئی خفیہ آپریشن ہو رہا ہوگا, وہ کیا لاہور میں نہیں ہو رہا, کراچی میں نہیں ہو رہا, اور یہ چمن کے بارڈر پہ جو لوگ 3 مہینوں سے بیٹھے ہیں ان کو کون سی این او سی اور کس نے این او سی دی ہے؟ کیا وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں پیٹھے ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور ان کو جلوس کی اجازت دینی چاہیے. ہمیں اس وقت ایک بریک کے جانب بڑھنا اور بات کرنی ہے برطانیہ اور ایران میں ہونے والے انتخابات کی, اور ان انتخابات کے نتیجے میں جو حکومتیں آئی ہیں, جس انداز میں آئی ہیں, ان پر تذکرہ کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. برطانیہ اور ایران میں نئے انتخابات ہوئے جس کے نتیجے میں نئی لیڈرشپ سامنے آئی, لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں نہ تو دھاندلی کا شور مچا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہارے ہیں انہوں نے اپنی شکست قبول کی, نئے آنے والوں کو ویلکم کیا, اور نہ کوئی احتجاج ہوا, نہ کوئی لڑائی جھگڑے ہوئے. یہ سب دیکھ کر حیرانگی ہوئی کہ کون لوگ ہیں وہ, اور یہاں پر ایسا کیوں نہیں ہوتا, یہاں پر ایسی لیڈرشپ کیوں نہیں ہے. اسی پر ہم بات کریں گے. سلمان صاحب, ان ممالک میں جو ہو رہا ہے وہ یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ نے 2 ممالک کا ذکر کیا ہے, 3 ممالک کر لیں. انڈیا میں بھی الیکشن ہوا ہے اور وہاں پر بھی ریزرویشن ضرور آئی ہے, لیکن الیکشن پہ انہوں نے نہیں کہا کہ 200 دان دی. اب ان تینوں میں یہ مشترک چیزیں کیا ہیں؟ تینوں ورکنگ کلاس سے ہیں, ایگزیکٹلی, تینوں پڑھے لکھے ہیں, تینوں کا تعلق کوئی سرمایہ دار یا جاگیردار گھرانوں سے نہیں ہے, کوئی موروثیت کے عامل نہیں ہے. اور آپ ذرا دیکھیں, یہ جو برطانوی پرائم منسٹر بنا ہے وہ ایک نرس کا بیٹا ہے, سر کیئر سٹارمر, پڑھے لکھے ہے. ایرانی جو پریزیڈنٹ بنے ہیں مسعود شکیان, وہ 5 دفعہ ممبر پارلیمنٹ بنے ہیں اور ورکنگ کلاس کے بندے ہیں. اور پھر سب سے اہم بات آپ دیکھیں کہ الیکشن ہوتے ہیں, ہارنے والا انہیں مبارکباد پیش کرتا ہے, اس لیے وہاں پر جمہوری عمل کا تسلسل قائم ہے. پاکستان کے اندر ایکسفورڈ کے پڑے ہوئے وہ آپ دیکھ لیں کیا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمارے ایسے بھی لیڈر رہے ہیں یہاں پہ جو مغرب کی بات کرتے تھے, مغرب کی مثالیں دیتے تھے, لیکن وہاں کا طرز عمل اختیار کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے کہ پاکستان میں کیا ہوتا ہے, انڈیا میں ہم سے مختلف کیوں ہے, اسی طرح ایران ہے, برطانیہ ہے, تو آپ کو سوشیو اکنامک سٹرکچر اور سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ نظر رکھنی پڑے گی. وجہ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ کا کمپوزیشن, دیکھیے یہ سارے معاملے لیڈرشپ کا رول ہوتا ہے, لیڈرشپ ایک ڈائریکشن میں چلاتی ہے. تو لیڈرشپ کی جو کمپوزیشن ہے اور اس کی جو ایوولوشن ہے اور کس طرح آپ لیڈر بنتے ہیں, کہ ریکروٹمنٹ, اسے ہم کہتے ہیں ریکروٹمنٹ آف لیڈرشپ, کہ قیادت کس طرح بنائی جاتی ہے, اس میں پاکستان کا طریقہ کار ایک پرانا کہنا چاہیے نیم بادشاہی اور نیم جس کو ہم کہیں گے ایک کلب ہے جی, ایک کلب جو ہے, اور یہاں پہ ہمارے ہاں نیچے سے بندہ اوپر نہیں آتا. بالکل. دیکھیں, جو نیچے کا بندہ ہے اس کی بریک نہیں لگا دی جاتی ہے, یا موروثیت اور جو پہلے ہی افسر شاہی کے لوگ ہیں انہی کو پروموٹ کیا جاتا ہے آگے. لیکن رسول بخش رئیس صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا ایک دفعہ جو اپوزیشن میں آگے اس کی کوشش ہوتی ہے اگلی دفعہ ہمیں اقتدار ملنا ہی ملنا چاہیے, لیکن لیبل پارٹی کو ہم نے دیکھا کہ کتنا عرصہ انہوں نے انتظار کیا اور طویل عرصے کے بعد انہیں اقتدار نصیب ہوا ہے. یہاں پر آپ کیسے دھاندلی دھاندلی دھاندلی, یہ طرز عمل کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارا جو حکمران طبقہ ہے اس کا کردار ایسا ہے کہ جس کے بارے میں سوال اٹھائے جاتے ہیں. نہ اخلاقی اقدار ہیں, نہ وہ محب الوطنی ہے جس کے وہ نعرے ڈالتے ہیں, اور نہ وہ ایمانداری اور امانہ داری ہے جو کہ عوامی سیاست یا جمہوری سیاست جس کا تقاضا کرتی ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, وہاں پہ سیاسی جماعتیں ہیں, اور سیاسی جماعتوں کے نہ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ 200 سے 300 سیاسی خاندان خیبر پختونخوا سے لے کے کراچی تک. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہاں سیاسی خاندانوں کی اجارہ داری ہے, اور اسی وجہ سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کا فقدان دکھائی دے رہا ہے. صافی صاحب, آپ کیا کہیں گے, برطانیہ اور ایران میں جو انتخابات ہوئے ویسے یہاں پر کیوں نہیں ہو سکتے؟
اللہ کی بندی، آپ کس ملک کا، کن ممالک سے آپ تقابلی جائزہ مجھ سے مانگ رہی ہے؟ کہاں پاکستان اور کہاں جمہوریت کی ماں کہنا؟ جی میں آپ کو وہی عرض کرنے کی کوشش کروں گا، کہاں پاکستان اور کہیں جمہوریت کی ماں کہلانے والا ایک ملک جہاں پہ آپ برطانیہ کی بات کر رہے ہیں، کہاں پہ پاکستان اور کہاں پہ قومیت کا ایک استعارہ ایران، آپ ان کے ساتھ ہمیں جوڑ رہی ہیں۔ ہم اس سفر، وہ آپ مجھ سے تقابلی جائزہ مانگے روانڈا کے ساتھ، زمبابوے کے ساتھ، کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ یہ تقابلی جائزہ دینے سے قاصر ہے، اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔